پھر حضور نے فرمایا کہ اچانک موت عام ہو جائے گی، نئی نئی بیماریاں آئیں گی، نام بھی کبھی نہیں سنے تھے۔ ہر 3 مہینے 6 مہینے کے بعد مارکیٹ میں کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے، نام ہی نہ جاتی، دوائی اس کی دوائی نہیں ہے، جب ایجاد ہو وہ دوائی ایجاد ہوتے ہوتے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اچانک اموات، ہزاروں میں اموات۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خیانت دار سمجھا جائے گا۔ چرب زبانی سے یہ جو خائن لوگ ہیں یہ امانت دار تصور ہوں گے، اور اپنی سادگی کی وجہ سے جو امانت دار ہیں لوگ ان کو خیانت دار سمجھیں گے۔ اور فرمایا جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ وہ چالاک آدمی اپنی چرب زبانی سے جھوٹ کو بھی ایسا خوبصورت بنا کے پیش کرے گا کہ لوگ کہیں گے سچ بول رہا ہے، اور سچا آدمی ایسی سادہ گفتگو کرے گا کہ ان کو سچے کو سچا ثابت کرنا دشوار اور مشکل ہو جائے گا، لوگ اسے جھوٹا سمجھیں گے۔ آقا نے فرمایا یہ دیکھو تو پھر سمجھ جاؤ کہ قیامت آنے والی ہے۔ میں نے اتنی ساری نشانیاں بتائیں، لگ تو یہی رہا ہے نا سب آ چکی ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ایک دوسرے پہ تہمت لگائیں گے، عام ہو جائے گا۔ کسی کی عزت دیکھیں گے، عزت گوارا نہیں ہوگی، جھوٹا الزام لگا دیں گے، کوئی بھی تہمت، تاکہ اس کی عزت خراب ہو جائے، یہ رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، کہیں کا نہ رہے۔ یہ عام ہو جائے گا، یہ کبھی کبھی کہیں نہیں ہوگا، یہ تہمتیں لگانا عام ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جب تہمتیں عام ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارشیں ہوں گی، لیکن بارشیں ہونے کے باوجود بھی گرمی رہے گی۔ یار میرے نبی کو کتنا بڑا علم تھا جی، میرے نبی کو کتنا بڑا علم تھا۔ بارشیں ہوں گی، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے ایسے ہوتا تھا کہ بارشیں ہوتی تھی تو موسم ٹھنڈی ہوتی تھی۔ اب بارشیں ہونے کے باوجود بھی ہم کیا کہتے ہیں، زمین سے حبس نکلا ہے، گرمی نکلی ہے۔ حضور نے فرمایا جب بارشیں بھی ہوں اور گرمی کے موسم میں گرمی نہ جائے تو سمجھ جاؤ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اب اس کی سائنسی وجوہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، میں تو رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اور لوگ بچے پیدا کرنے سے نفرت کریں گے، اولاد سے لوگوں کو نفرت آئے گی جی۔ دنیا چیخ رہی ہے نا، ایک دوسرا نہیں، دو تیسرا نہیں۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد سے پیدا کرنے سے لوگ نفرت کریں گے۔ 3 بچے آئیں گے تو کھانا اس کو کون دے گا، 4 بچے آئیں گے تو یار مہنگائی پہلے بہت ہے، پھر 4 بچے، ایسا ہو چکا ہے۔ حضور نے تو فرمایا تھا تناکحوا توالدوا فانی اباہی بکم یوم القیامہ، نکاح پیدا کرو، کثرت سے اولاد پیدا کرو تاکہ قیامت کے دن میں تم پہ فخر کروں۔ اور یہ اولاد سے نفرت کی وجہ سے لوگ کہیں گے میرے بیٹے لے لو، کوئی اور پالے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمینوں کے ٹھاٹ باٹ ہوں گے، کمینے لوگ معزز کہلائیں گے، محترم کہلائیں گے۔ میں اس پہ نہیں بولتا، آپ سمجھ رہے ہیں، کمینے لوگ، کم ظرف، شرابی، زانی، بدماش، چور، ڈکیت، یہ معزز کہلائیں گے۔ اور
جو نیک اور پرہیزگار ہوں گے ان کی زندگی اجیرن بن جائے گی، تکلیف میں گزاریں گے۔ پرہیزگار اور نیک لوگ تکلیف میں گزاریں گے، حرام کھانے والے ٹھاٹھ سے گزاریں گے، حلال پہ اکتفا کرنے والے تکلیف میں رہیں گے۔ جی آج وہ جو صرف حلال کماتا ہے مزدور، اس کی زندگی تکلیف میں تو ہے جی۔ اور جو رشوت کے پیسے لے کے آتا ہے، حرام کے پیسے لاتا ہے، سود کے پیسے لاتا ہے، ظلم اور زیادتی کے پیسے لاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کساد بازاری کے جو پیسے لاتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا ان کی زندگی ٹھاٹھ سے گزرے گی، اور حلال پہ اکتفا کرنے والے شریف لوگ ان کی زندگی اجیرن بن جائے گی، بڑی مشکل میں گزاریں گے، ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، خدا را اپنے محلے میں دیکھو، اپنے خاندان میں دیکھو، بغیر مانگے اس کی مدد کر دو، بغیر مانگے ان کے سامنے ان کو ہاتھ پھیلانے نہ دو۔ آقا نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو مانگ کے اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، مسکین وہ ہے جو حیا اور شرم کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلا پاتا، مانگ نہیں سکتا۔ فرمایا نہ مانگنے والوں کو دے دو، جو تم سے نہ مانگے، جو مسجد میں اٹھ کے مانگے اس کو نہ دو، جو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے باہر مانگے یہ عادی بھکاری ہے، اس کو نہ دو، کیونکہ گناہ کے کام میں معاونت ہے۔ دینا ہے تو اپنے خاندان کے ان لوگوں کو دیکھو کہ 5 بچے ہیں، 15,000 بیچارہ کماتا ہے، کیا ہوتا ہوگا کاش ہم ان کی مدد کرتے۔ مانگنے والا تو کہیں سے بھی مانگ کے کھا لیتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکمران اقتدار کے لیے جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، بہت جھوٹ بولیں گے لوگوں سے، معیشت ترقی کر رہی ہے، ملک آگے نکل رہا ہے، ہم بہت آگے چلے گئے ہیں، سنتے ہیں۔ اور ترقی کیا ہوتی ہے؟ وہ حکمران خود تو ترقی کر لیتے ہیں، خود تو بہت کچھ بنا لیتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ، سچ چھپائیں گے، جھوٹ بولیں گے۔ آقا کریم نے جو آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم نے اس وقت بتا دیا تھا کہ آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حکمران جھوٹ بولنے کے عادی بن جائیں گے، یعنی جھوٹ بولتے ہوئے شرمائیں گے بھی نہیں۔ یقین نہ آئے تو کسی وزیر کی پریس کانفرنس سن لو، کتنی بے شرمی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ لگتا ہی ہے کہ بس یہ سچ بول رہا ہے، اتنی آسانی سے اور اتنی چالاکی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سردار لوگ ظالم بن جائیں گے۔ آپ کا سرداری نظام سے تعلق نہیں رہا، میں جانتا ہوں سردار لوگ کتنے ظالم ہیں، یہ وڈیرے لوگ، یہ زمیندار لوگ، یہ سردار لوگ بڑے ظالم بن جائیں گے۔ اب اس سردار سے مراد وہ صرف قبائلی سردار نہیں، ہر طاقتور ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم نے فرمایا کہ عالم اور قاری صاحبان بدکار بن جائیں گے۔ یہ جو آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھ کے امامے باندھ کے بڑے اچھے خطاب کرتے ہیں، لچھے دار، حضور نے فرمایا یہ جو قاری صاحبان بڑی اچھی آواز سے آپ کے سامنے قرأت کرتے ہیں، یہ بدکار ہوں گے، بہت سارے جرائم ان میں ہوں گے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ عالم بدکار بن جائیں گے، قاری صاحبان قرآن بڑے اچھے انداز سے پڑھیں گے، لیکن فاسق و فاجر، بدکار، بد کردار ہوں گے۔
علامات قیامت ہے۔ اس لیے میں پہلے اپنے آپ کو پھر دوسرے حافظ صاحبان سے اپیل ہے، خدا را اپنے منصب کو ہم پہچانیں۔ جو عزت ہمیں خدا نے دی ہے، آپ سب نیچے بیٹھے ہو، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، خطبے میں آپ سب نیچے ہوں گے، میں ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دوں گا، میں سب سے آگے ہوں گا، آپ سب پیچھے ہوں گے نماز میں۔ یہ جو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی عزت دی ہے، میری اوقات سے بڑھ کے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ نے جو مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے، میری حیثیت سے بڑھ کے میں اس کی قدر کروں، نبی کے مصلی کی لاج رکھ لوں، نبی کے ممبر کی لاج رکھ لوں، میں اپنے نبی کے مصلی کی لاج رکھ لوں، کاش میں رکھ سکوں، کاش میں اپنا احتساب کر سکوں۔ میں کیا ہوں، یہ تو اس کا کرم ہے، اس نے میرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اگر میرے عیب آپ پہ ظاہر ہونے لگ جائیں تو آپ مجھے تو مصلی کے لائق بھی نہ پائیں۔ تو اس لیے اسپیشل گزارش ہے میری حافظ صاحبان سے، علماء سے، پہلے میں پھر آپ، آئیں ہم اپنے آپ کو بدلیں، جب ہم بدلیں گے تو خلق خدا خود بدل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا لوگ جانوروں کی کھال کا لباس پہنیں گے۔ اس وقت عجیب تھا، ناممکن سا لگتا تھا کہ جانور کی کھال کا لباس بھی پہنا جائے گا کیا؟ صحابہ کو عجیب لگتا تھا، لیکن آج یہ چیتے کی کھال کی جیکٹ ہے، 15,000 روپے سے کم نہیں ہے، ایسا؟ یہ سانپ کی کھال کا شوز ہے، 20,000 سے کم نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تو یہ لوگ جن کو جانوروں کی کھال، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، اور فرمایا ان میں جو یہ جانوروں کی لوگ کھال کا لباس پہن کے گھومیں گے، فرمایا ان کے دل بھی مردار ہو جائیں گے، ان کے دل اندر سے بدبودار ہو جائیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ سونا پہننا عام ہو جائے گا، عورتیں بھی استعمال زیادہ کریں گی اور مرد بھی یہ سونا استعمال کریں گے۔ حالانکہ رسول اللہ نے مرد کے لیے سونے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ چاندی 4.5 ماشا سے کم، اس کی صرف اجازت ہے، وہ بھی انگوٹھی کی صورت میں، اس کا بھی چھلا پہننا، لاکٹ پہننا ناجائز ہے، وہ بھی صرف انگوٹھی کی صورت میں، اور ہم نے انگوٹھی کو سنت بنا دیا ہے۔ مجھے 2 دن پہلے ایک صاحب نے کہا آپ نے کہا تھا کہ انگوٹھی پہننا سنت ہے، میں نے کب کہا ہے؟ آپ کو یاد ہے میں نے کب کہا ہے کہ انگوٹھی پہننا رسول اللہ کی سنت ہے؟ تو اس نے کہا رسول اللہ نے نہیں پہنی تھی، میں نے کہا پہنی ضرور تھی، لیکن میں نے کب کہا یہ جو مربجہ انگوٹھی ہم پہنتے ہیں یہ سنت ہے، جائز ہے بس۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انگوٹھی کو بطور مہر استعمال کیا تھا، اسٹیمپ، تو اسٹیمپ کے گم ہو جانے کا امکان تھا، تو محفوظ کرنے کے لیے چاندی کی انگوٹھی میں اس کو بند کروا کے نگینے کی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنی تھی، اور نگینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا عموماً باہر کی طرف نہیں کرتے تھے کہ فیشن کی طور پہ لوگ دیکھیں، وہ اس کو اندر کر دیتے تھے، ہتھیلی کی طرف، اندر کی طرف، وہ تو بطور اسٹیمپ حضور نے اس کو استعمال کیا تھا۔ یہاں تک صرف جائز ہے، یاد رکھیے سنت میں نے کبھی نہ کہا ہے نہ ہے۔
تو حضور نے فرمایا سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی۔ اس وقت چاندی بہت سستی تھی، فرمایا چاندی کو لوگ اہمیت بھی نہیں دیتے تھے، چاندی کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، گناہ کی کثرت ہو جائے گی، امن کم ہو جائے گا، گناہ کی کثرت ہو جائے گی، امن کم ہو جائے گا، قرآن کو مزین کیا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، سونے سے لکھا جائے گا، اور کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کو میوزیم میں رکھا جائے گا، آؤ قرآن کا دیدار کرو جس کو سونے پہ سے لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے سونے سے قرآن کو لکھنے کا ثواب نہیں، قرآن کو پڑھنے کا ثواب ہے۔ قرآن کو سونے پہ لکھ دیا، یہ 4-5 کلو کا سونا اس کی تار بنا کے آپ نے ضائع کر دیے، کس کام کے؟ کیا دین کو فائدہ؟ جملہ میرا کڑوا ہے، ہوگا کوئی دین کا فائدہ؟ نہیں نا۔ تو آج دیکھیں بڑے بڑے میوزیم میں قرآن کو سجایا گیا، سونے کی تار سے لکھا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ علامت قیامت ہے۔ فرمایا مساجد کو نقش و نگار بنائے جائیں گے، انتظامیہ کی کمیٹی کی پوری توجہ ہوگی کہ مسجد کو سیمپل سادہ نہ رکھیں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا گرجا اور کسینے کی طرح مسجدوں کو بنایا جائے گا، مندروں کی طرح مسجد کو بنایا جائے گا، اور بڑے بڑے مینار کھڑے کر دیے جائیں گے۔ لوگ یہ سمجھیں گے جتنا بڑا مینار ہوگا اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ یہ ہو گیا ہے، اور پھر یہ اتنی بڑی مسجدیں بنا کے ایک دوسرے پہ فخر کریں گے کہ میری مسجد اچھی بنی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو کہیں گے آؤ دیکھو میرے محلے کی مسجد کتنی شاندار بنی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے مسجد کو خوبصورت بنانے کا حکم ہے، مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے، لیکن مسجد میں ایسے نقش و نگار کرنا بالخصوص دیوار کے فرنٹ پہ کہ نمازی کا توجہ اس نقش و نگار پہ چلا جائے، یہ مکروہ اور ناجائز ہے۔ ایسا مزین کر دینا کہ نمازی کی توجہ وہ نماز میں مسجد کو دیکھتا رہے، کیا پھول لگا ہوا ہے، ایسا ہے کرتے ہیں نا۔ آپ کہیں گے کہ عام ہو گیا ہے، تو بھائی اس کا ذمہ دار میں تو حدیث سنا رہا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔